ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سامنے آ جائیں۔ جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن لے کر بیٹھیں۔ سورة المطففین مکیہ، سورة الانفطار مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ اگر انشاءاللہ اس سورہ کی تفسیر مکمل ہو جائے تو اگلا سورہ پڑھیں گے۔ یہ سورۃ الانفطار ہے اور یہ مکی سورت ہے، یعنی مکے کے زمانے میں اترنے والے سوروں میں سے ایک سورہ یہ سورۃ الانفطار بھی ہے، اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء فطرت، اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے، اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے، واذا الكواكب انتثرت اور جب ستارے ٹوٹ جائیں، واذا الكواكب انتثرت اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں، واذا البحار فجرت اور جب دریاؤں کو بہایا جائے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب دریاؤں کو دہکایا جائے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں الٹ دی جائیں، جب قبریں الٹ دی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ جان لے گا ہر جی، ہر انسان جان لے گا، ماں وہ چیز، قدمت جو اس نے آگے کیا، وَأَخَّرَتْ اور جو اس نے پیچھے کیا۔ تو جان لے گا ہر انسان وہ چیز جو اس نے آگے کیا اور وہ چیز جو اس نے پیچھے کیا۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، ما غرک تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم تیرے کریم رب کے بارے میں، تیرے رحم کرنے والے معاف کرنے والے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، الذی خلقک فسواک فعدلک جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر تجھے سیدھا کیا، فعدلک پھر تجھے معتدل بنایا، درست کیا،
فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہے، جس شکل میں چاہے تجھے جوڑا، جس شکل میں چاہے تجھ کو اللہ نے جوڑا. کلا، ہرگز نہیں. بل تکذبون بالدین، بلکہ تم بدلے کے دن کا انکار کرتے ہو، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر نگران ہے، اور یقیناً تم پر نگران ہے. کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں وہ کام جو تم کرتے ہو، وہ فرشتے جانتے ہیں وہ کام جو تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، یقیناً نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً گنہگار لوگ البتہ دوزخ میں ہوں گے، اور یقیناً گنہگار لوگ دوزخ میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ دوزخ میں داخل ہوں گے بدلے کے دن، وہ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے دن، بدلے کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ لوگ دوزخ سے غائب ہونے والے نہیں ہیں، اور وہ لوگ دوزخ سے غائب ہونے والے نہیں ہیں. وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی آپ کو کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اے نبی آپ کو کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے لیے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارا معاملہ اللہ کے لیے ہوگا، اور اس دن سارا حکم، سارا معاملہ اللہ کے لیے ہوگا. یہ سورۃ الانفطار ہے، اور اس سے پہلے سورۃ التکویر ہے، اذا الشمس کورت. یہ دونوں سورے قیامت کے تذکرے کے بارے میں ہیں، قیامت کا دن کیسا ہوگا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو سوروں کو خاص طور پر اتارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی قیامت کے دن کو دیکھنا چاہے، قیامت کا دن کیسا ہوگا، تو وہ ان دو صورتوں کو پڑھ لے، اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر جگہ قیامت کا ذکر کیا ہے، اور میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو بتائے ہیں، مسئلے مسائل بھی بتائے ہیں، پرانے زمانے کے قصے بھی بتائے ہیں، اور اسی طرح سے جو قیامت کا تذکرہ، دنیا کے ختم ہو جانے کا تذکرہ، بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیے کہ ایک ایک پارے میں ایک ایک بات بتائے. الف لام میم میں پہلے پارے میں اللہ کے ایک ہونے کو بتا رہی خالی، سیقول میں دوسرے پارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کو بتا رہی، پھر تیسرے پارے میں قیامت کو بتا رہی، چوتھے پارے میں ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کیے. ایک ایک پارے کو یا ایک ایک سورے کو ڈیوائڈ نہیں کیے، یہ سورہ صرف اس بارے میں ہے، یہ سورہ اس بارے میں، ایسا نہیں. بلکہ جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی ہیں، سب باتوں کو اللہ نے پھیلا دیا. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آدمی قرآن کریم کا جو بھی سورہ کھول کر پڑھے گا، یا قرآن کریم کا جو بھی پارہ کھول کر پڑھے گا، تو اس کو اس جگہ ہر چیز ملے گی، ہر چیز مل جائے گی. یہ چیز لوگوں کو بہت پسند ہے. جیسے آج کل لوگوں کو شوق کیا ہے، ڈی مارٹ جانے کا، بڑے بڑے شاپنگ مال جانے کا. حالانکہ سودا تو گھر کے پاس بھی ملتا ہے، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ایک ہی جگہ بہت ساری چیزیں مل جاتی. تو اس لیے آدمی کیا کرتا ہے بھائی، وقت کم وقت میں بہت ساری چیزیں، پلاسٹک کا سامان بھی مل رہا ہے، کرانہ بھی مل رہا ہے، اور ساری چیزیں وہاں پر مل رہی ہیں، تو آدمی ایک ہی جگہ زیادہ چیزیں ملتی ہیں تو جاتا ہے. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ہر سورے میں، ہر پارے میں تقریباً اللہ نے ہر چیز کو بتایا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی بتا رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو بھی بتا رہے ہیں، قیامت کا بھی ذکر آ رہا ہے، تاکہ آدمی کو بار بار اس کی یاد تازی ہوتی رہے.
ایک مرتبہ دو مرتبہ بول کر چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے جو ہے بتایا. اور خاص طور پر ان دو صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر بتایا ہے, قیامت کا دن کیسا ہوگا. تو فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اذا السماء فطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ اس سے پہلے بھی آیا ہے اذا السماء انشقت میں, جب آسمان پھٹ جائے گا. آسمان پھٹے گا تو آسمان کے پار جو چیز ہے وہ نظر آنے لگے گی. اور آسمان کیوں پھٹے گا وہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا, یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹے گا تو اس میں بادل جیسی چیز نکلے گی اور فرشتے اس میں سے اتریں گے. کیا واسطے اتریں گے؟ زمین کا انتظام سنبھالنے کے لیے. اور آسمان کا پھٹنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے. ورنہ فرشتے تو اب بھی اتر رہے ہیں اور ہر وقت اترتے ہی رہتے ہیں, لیکن اب پھٹا نہیں ہے. لیکن اس وقت پھاڑا جائے گا کہ اب چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا کر دیتے, پھاڑ دیتے, ختم ہو گیا. تو اس طرح سے جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اور جب ستارے بکھر جائیں گے, ٹوٹ کر گر پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب دریاؤں کو دہکایا جائے گا, دریاؤں کو دہکایا جائے گا یعنی دریا کے اندر آگ لگائی جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبروں کو الٹ دیا جائے گا. یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جب آسمان پھٹ جائے گا, جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے, اور جب سمندروں کو دہکایا جائے گا, اور جب قبروں کو الٹ دیا جائے گا. یہ جب چار کام ہوں گے, علمت نفس ما قدمت واخرت, تو ہر انسان اپنے آگے کیے ہوئے اعمال کو اور پیچھے چھوڑے ہوئے کاموں کو جان لے گا. یہ جو چار باتیں ہیں, ان چار میں سے تین کام تو قیامت کے شروع ہونے سے پہلے ہوں گے. قیامت کے شروع ہونے سے پہلے تین کام ہوں گے. پہلا کام ہوگا آسمان کا پھٹنا. آسمان جب پھٹ جائے گا, اسی سے قیامت شروع ہوگی. اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے. کہاں گریں گے ستارے؟ آگے والے سورے میں اس کی بات آ رہی ہے. جس طرح سورج کی روشنی اپنی ذاتی روشنی ہے, چاند جو ہے سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے. آپ جانتے ہیں, سائنس پڑھے, چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے, وہ سورج سے روشنی, گویا دن بھر سورج چاند چارجنگ لیتا ہے. کس سے؟ سورج سے. تو اوریجنل جو روشنی ہے وہ سورج کے اندر ہے. چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ اصلی نہیں ہے, وہ چاند جو ہے سورج سے روشنی لیتا ہے. مگر ستارے چاند سے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی ان کی روشنی خود اپنی روشنی ہے. ستاروں کی روشنی وہ سورج سے لی ہوئی نہیں ہے, بلکہ ستاروں کی روشنی خود اپنی روشنی ہے. تھوڑی ہو لیکن وہ اپنی ہے. تو جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے, اور اس سے پہلے والے سورے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب سورج بھی گر پڑے گا. کہاں گریں گے سورج اور چاند ستارے؟ تو یہ گر پڑیں گے سمندر کے اندر. چاند کو پہلے بے نور کر دیا جائے گا, سورج کو بے نور کر دیا جائے گا, اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی. اور اسی طرح ستاروں کی بھی روشنی ختم کر دی جائے گی, وہ بالکل بے روشنی ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سورج کو بھی اور ستاروں کو, دونوں کو اللہ تعالیٰ کہاں پھینک دیں گے؟ سمندر میں پھینک دیں گے. اور سمندر میں ظاہر بات ہے, آپ دیکھیں ہوں گے لوہے کی دکان میں کہ لوہار جب لوہے کو خوب گرم کرتا ہے, گرم کرنے کے بعد ایک دم گرم گرم لوہا لا کے پانی میں ڈالتا ہے تو پانی ابلتا ہے, پانی میں ایک جوش آ جاتا ہے. ایک معمولی سا لوہا, دنیا کا لوہا, دنیا کی آگ میں تپا ہوا, وہ جب پانی میں پڑتا ہے تو پانی ابلتا ہے, پانی اچھل کر باہر آ جاتا ہے. تو جب سورج جس کی گرمی لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سک رہے, ایسا سورج جب سمندر میں ڈال دیا جائے گا تو گرمی کیسی ہوگی. اور پانی میں جب سورج ڈالا جائے گا تو پانی ابل جائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس پانی پر ہواؤں کو چلائیں گے. گرم گرم سورج اس میں پڑا ہے اور سارے ستارے سمندر کے اندر ٹوٹ کر گر پڑے ہیں. ان دونوں کے گرنے سے پانی بے تحاشا کھولے گا, اٹھے گا,
تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہوائیں چلائیں گے، تو ہواؤں کے چلنے سے کیا ہوتا ہے، پانی میں آگ پیدا ہو جائے گی، پانی کے اندر آگ پیدا ہو جائے گی. پھر یہ جو دنیا کے سمندر ہیں، چاہے میٹھا سمندر ہو یا کھارا سمندر ہو، یہ سب سمندر جہنم بن جائیں گے. تو اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جہنم کہیں اور سے نہیں لائی جائے گی، اسی دنیا کو جہنم بنایا جائے گا. اور یہ جو خشک حصہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ میدان قیامت قائم کریں گے، اور سمندروں کو اللہ تعالیٰ سمندروں کے ذریعے سے آگ پیدا کریں گے. جو پانی ہم دنیا میں آگ بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی پانی کو اللہ تعالیٰ دہکتی ہوئی آگ بنائیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے. چیزوں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ نے جو تاثیر رکھ دیا بس وہ تاثیر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس پانی کو تم آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو، اسی پانی سے ہم آگ بنائیں گے، اور اس میں ستارے اور سورج وغیرہ گر پڑیں گے. اور جب سمندروں کو ملا دیا جائے گا، اور یعنی کھارا جو سمندر ہے اور میٹھا جو سمندر ہے، یہ دو سمندر دنیا میں الگ الگ ہے. دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ آڑ ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن دونوں کے درمیان آڑ ہے. قیامت کے وقت میں یہ آڑ ختم ہو جائے گا، وہ سمندر اور یہ سمندر مل جائے گا. زمین میں جگہ جگہ گڑھے پیدا ہوں گے، وہاں سے بھی پانی نکلے گا. تو گویا مکمل طور سے سمندر پھیل جائے گا، پورے سمندر مل کر ایک ہو جائیں گے. اس بڑے سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ستاروں کو توڑ کر ڈالیں گے. اس سے ایک جوش پیدا ہوگا، پھر دنیا جو ہے تباہ و برباد ہوگی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو الٹ دیا جائے گا. یہ بات کب ہوگی؟ قیامت کے دن، قیامت کا دن قائم ہو جانے کے بعد. قیامت کے شروع ہونے کے وقت میں اوپر کے 3 کام ہوں گے، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، دوبارہ اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کے لیے لوگوں کو اٹھائیں گے، تو اس وقت یہ کام ہوگا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو الٹ دیا جائے گا. قبروں کو الٹ دینے کا مطلب قبروں کے اندر جو مردے ہیں وہ سب نکل کر باہر آئیں گے، پورے مردے باہر نکل کر آئیں گے. کوئی بھی مردہ بھی چھپ کر اندر نہیں رہ سکتا. اذا السماء انشقت میں اس کا ذکر آیا ہے، کوئی مردہ اندر چھپ کر نہیں رہ سکتا، اچھا ہو یا برا ہو، سب کو باہر آنا ہی پڑے گا. تو یہ جب کام ہوں گے تو کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر آدمی جان لے گا وہ ان کاموں کو جو اس نے آگے کیا اور ان کاموں کو جو اس نے پیچھے چھوڑا. آگے کیا یعنی جو کام آدمی، جو اچھے کام آدمی خود کیا، نماز پڑھا، روزے رکھا، صدقہ خیرات دیا اپنے مال میں سے، جو بھی کیا، تو یہ ان کاموں کو اس نے کیا کیا؟ آگے کر دیا. پیچھے چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام دنیا میں کر کے گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہا. مثلا مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، غریبوں کے لیے یتیم خانہ بنا دیا، ایسی کوئی چیز کر کے گیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو ایسے کام کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اور ایسے کام کرنے کے لیے کوئی بڑے لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ پرندوں کے لیے کچھ دانے یا کچھ پانی رکھ دینا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تھوڑے سے کٹورے کے اندر، چھوٹے کٹورے کے اندر کچھ چاول کے دانے یا گیہوں کے دانے، جاری کے دانے گھر کی چھت پہ رکھ دیں، اور بازو میں ایک کٹورا پانی کا رکھ دیں، تاکہ اڑنے والے پرندے اگر کوئی بھوکے ہوں تو وہ اس میں سے کھا لیں. تو اس نیت سے اگر آپ رکھیں گے، اتنی ہلکی سی جاری، یہ تو کسی آدمی کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہے. تو ایسا ہر کام جو آدمی کرے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہے، ان سب کاموں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کام جو اس نے آگے کیا، زندگی میں کر کے آگے پہنچا دیا، اور وہ کام جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی وہ نیک کام ہوتا رہا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب علماء اس کا یہ بتاتے ہیں کہ آگے کیا کا مطلب وہ کام جو اس نے اچھے کیے، اور پیچھے چھوڑا کا مطلب وہ کام جو اس نے غلط کیے. تو اچھے کام اور برے کام دونوں آدمی کو اس دن قیامت کے دن معلوم ہو جائیں گے. دنیا تو صرف امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کا رزلٹ نہیں معلوم ہوتا. اور آخرت میں ہر آدمی کو معلوم ہوگا کہ جو 60-70 سال کی زندگی تھی، یہ میری زندگی کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، اس کا رزلٹ آدمی کو کب معلوم ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا. اچھا کیا وہ بھی معلوم ہوگا، برا کیا وہ بھی معلوم ہو جائے گا. ہر اچھا اور برا آدمی کے سامنے آ جائے گا.
تو شروع میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں ان 5 آیتوں میں. قیامت کا دن اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں, صرف مسلمان سے نہیں بلکہ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جب قیامت کا دن برحق ہے, قیامت کا دن آنے والا ہے, تو جس آدمی کے دل میں قیامت کا ڈر ہوگا وہ اپنی دنیا کی زندگی کو اچھی گزارے گا. مرنا ہے ایک دن, اللہ کے سامنے جانا ہے بول کے. اور جس آدمی کو قیامت کا علم ہی نہیں ہے, قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے, تو وہ دنیا میں اچھے کام نہیں کرے گا, شرک میں, بت پرستی میں, غلط کاموں میں لگے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. اللہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ سب ہوں گے اور تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. تو بنانے والا زیادہ جانتا ہے یا تو زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گویا آدمی سے سوال کر رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا, بربک الکریم, تیرے کریم رب کے بارے میں. اللہ جو رحم کرنے والے, معاف کرنے والے ہیں, ایسے اللہ کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. دھوکے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گیا, دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گیا اور یہ سمجھا کہ یہ جو زندگی ہے اس میں جتنا کمانا ہے کما لو, جو فراڈ کرنا ہے, جو غلط کام کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے کر لو, اب اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. ایسا سمجھ کر بیٹھا اور اللہ کو بھول گیا, اللہ کا انکار کر دیا, تو یہ دھوکے کی زندگی ہے. تو دھوکے میں تجھے کس چیز نے ڈالا, کس کے بارے میں؟ تیرے کریم رب کے بارے میں. تو یہاں گویا اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد جو لوگ دھوکے میں پڑ گئے, یعنی اللہ کو بھول بیٹھے, اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے, تو ان لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہے تو کبھی کا ختم کر سکتے تھے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر ختم کرنا چاہے تو کبھی کا ختم کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی. اللہ کو ماننے والے کو جیسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, نہیں ماننے والے کو بھی اللہ نے وہ ساری نعمتیں دی ہیں. مسلمانوں کو جتنے ہاتھ پیر انگلیاں وغیرہ ہیں, سب ہاتھ دوسروں کو بھی ہیں, ساری چیزیں ان کو بھی ہے, یہاں بھی مال ہے, وہاں بھی مال ہے, یہاں بھی خوبصورتی, وہاں بھی خوبصورتی, کسی ایک چیز میں بھی دنیا میں اللہ نے کمی رکھا ہے؟ نہیں رکھا. تو اس چیز کی وجہ سے سوچنا یہ چاہیے تھا آدمی کو کہ میں اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرم کا معاملہ کر رہا ہے, رحم کا معاملہ کر رہا ہے بول کے احساس کرنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھائے. اللہ کی نرمی سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے کرم جو کیا, یہ وجہ بنی دھوکے میں پڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ انسان دنیا میں آ کر جو دھوکے میں پڑ گیا, وہ کیوں دھوکے میں پڑ گیا؟ اس لیے دھوکے میں پڑ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سختی نہیں کی. آدمی نمازیں چھوڑ رہا ہے, غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں, ڈھیل دے رہے ہیں, ڈھیل دے رہے ہیں. تو اس ڈھیل کو اللہ اس لیے دیے تھے تاکہ آدمی یہ سوچے کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں بول کر اللہ کا احسان مند بنے. اس واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے ڈھیل دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی اسی ڈھیل کو اللہ کی کمزوری سمجھتا ہے انسان, اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ دنیا میں ہوتے تو میرے کفر اور شرک کی وجہ سے مجھ پر پتھر کیوں نہیں برسائے, آسمان سے آگ کیوں نہیں برسی, زمین میں زلزلے کیوں نہیں آ گئے. یہ سب سوالات کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ یہ سب کیوں نہیں ہوا ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے ہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتے ہیں, سب پر کرم کرتے ہیں. اس لیے انسان کیا ہوا, دھوکے میں پڑ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کون ہے, الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا. اور اس سے پہلے آیا ہے خلقہ بولتے ہیں پیدا کرنا, بغیر میٹیریل کے پیدا کرنا, بغیر میٹیریل کے پیدا کرنے کو بولتے ہیں پیدا کرنا. ماں باپ جو اولاد پیدا کرتے ہیں اسے خلقہ نہیں بولتے, ماں باپ کو خالق نہیں بول سکتے. ماں باپ اگرچہ پیدا کیے ہیں مگر ماں باپ جو پیدا کرے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے بدن سے پیدا کیے ہیں, اللہ کی دی ہوئی غذا کو استعمال کر کے پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں میٹیریل موجود ہے, ان چیزوں کو استعمال کر کے آدمی کسان کھیت اگاتا ہے, باغ بنتے ہیں, ساری چیزیں بنتے ہیں. تو ان سب کو پیدا کرنے والا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنا, خالق کس کو بولتے ہیں, جو بغیر کسی مادے کے پیدا کرے, بغیر میٹیریل کے پیدا کرے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تو تھا ہی نہیں, تیرا نام و نشان نہیں تھا, لیکن اللہ نے تجھے وجود میں لایا. الذی خلقک, انسان پر اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے پہلی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو وجود میں لایا. انسان کو اللہ نے کیا کیا,
وجود ملا. اقرأ بسم ربک الذی خلق میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اوپر جو سب سے پہلی نعمت گنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. پھر پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا فسواک، پھر اللہ نے تجھے درست بنایا. اللہ نے تجھے درست بنایا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور جیسے بولے ویسے. ایک ایک آدمی کو ایک ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کریں. کسی کی آنکھیں سر میں ہیں، کسی کی آنکھیں پیٹ میں ہیں، کسی کی آنکھیں پیٹ کے پیچھے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے تجھے درست بنایا. جو پارٹ جہاں ہونا چاہیے وہی اللہ نے رکھا. جو پارٹ جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا بڑا رکھا، جو جتنا چھوٹا ہونا چاہیے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح جگہ پر صحیح قد قامت کے ساتھ رکھا. فعدلک، پھر اللہ نے تجھے درست بنایا. تو پہلے والے درست بنانے سے مطلب بدن کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تجھے درست بنایا. دوسرے درست بنانے کا مطلب یہ کہ اخلاق اور عادتوں کے اعتبار سے بھی اللہ نے انسان کو کیا کیا؟ درست بنایا. انسان کے اندر بندر جیسے کام نہیں ہوتے. انسان سنجیدہ ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم، کرم، شفقت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو اللہ نے اخلاق اور عادات کے اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے بھی انسان کو اللہ نے اچھا بنایا، دیکھنے کے اعتبار سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا بنایا. تو اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں بتا رہے ہیں کہ میں نے پیدا بھی کیا، درست بھی بنایا، اور اندرونی اعتبار سے بھی انسان کو اچھے اخلاق اور عادات والا بنایا. یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں. ظاہر بات ہے اگر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ پیسوں پر رکھ دیتے کہ آدمی ٹیڑھا میڑھا پیدا ہوگا، اس کے بعد سیٹنگ کر لینا آدمی خود ہی ڈاکٹروں کے پاس جا کے، تو ہاتھ کو، دو ہاتھوں کو اللہ ایک ہی جگہ لگا دیتا اور یہ کہتا کہ جاؤ جا کے سیٹنگ کر لو، تو کتنا آدمی پریشان ہوتا. اگر کسی بدن کا تھوڑا سا حصہ کم ہو جائے یا بڑھ جائے تو آدمی کو آپریشن کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. ناک میں تھوڑا سا گوشت بچ گیا تو آدمی جو ہے ناک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور گھٹنے کی تھوڑی سی ہڈی گھس گئی تو گھٹنے کے درد میں مبتلا ہو گیا. حالانکہ اتنا معمولی سا گھستی ہے وہ کہ نظر بھی نہیں آتا ہم لوگوں کو. تو اتنا معمولی فرق آنے کی وجہ سے بال برابر بھی اگر ہڈی گھس گئی تو انسان کو جو ہے گھٹنے کا درد آ جاتا ہے. تو بال برابر بھی اللہ نے فرق پیدا نہیں کیا. تو بال برابر بھی اللہ نے بڑھ کر نہیں بنایا، بال برابر بھی اللہ نے کم نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں. تو ایسے اللہ کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت میں چاہے تجھے پیدا کیا، بنایا. سب کو بنانے والا اللہ ہے. ہم سب کو اللہ نے بنایا. قیامت تک آنے والوں کو بھی اللہ بنائیں گے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ہر ایک کو اللہ بنایا. جب کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں بھی اگر بناتی ہے تو ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ایک کمپنی کار بنا رہی تو صرف کلر کا فرق ہوتا ہے لیکن سب چیزیں دیکھنے میں ایک جیسی دکھتی ہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے. ہر چیز کو الگ الگ انداز سے بنانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ ہر ایک کے لیے الگ الگ سانچہ بنانا پڑتا، ہر ایک کے لیے الگ الگ پیسہ خرچ کرنا پڑتا. تو دنیا میں بھی انسان ایک جیسی چیزیں بناتا ہے. کئی چیزوں کو انسان بنا رہا ہے لیکن سب کو ایک جیسا بناتا ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. اللہ نے کھربوں سے بھی بڑھ کر اللہ نے انسانوں کو بنایا، لیکن کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں. کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہے. ہم جو سنتے ہیں کہ ایک دنیا میں 7 انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک آدمی کے جیسے چہرے کے 7 لوگ ہوتے ہیں. اگر ہیں بھی تب بھی اگر 2 چہرے والے ایک جیسے ہوں، پورے چہرے میں، بدن کے سائز میں، سب میں بھی برابر ہوں، اخلاق اور عادت میں برابر نہیں ہوتے. ان کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا. کسی نہ کسی چیز میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. بالکل ڈٹ ایک جیسے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں بنائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو الگ الگ انداز سے پیدا کرنے پر قادر ہے. تو ایک ہی جیسی چیزیں بنانا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن الگ الگ انداز سے ہر چیز کو، ہر انسان کا رنگ الگ ہے، ہر انسان کے چہرے کا سائز الگ ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہلکے سے فرق کے ساتھ بنایا تاکہ انسان پہچان کر سکے ایک دوسرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت میں چاہے، جس شکل میں چاہے انسان کو جوڑا، انسان کو پیدا کیا. تو یہ سب چیزیں کئی کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے تم کو درست بنایا، اخلاق بھی بنائے، اور ہر ایک کی شکل صورت الگ رکھی. یہ سب اللہ تعالیٰ اس واسطے بنا رہے ہیں کہ اے انسان، جو تو اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اور ایسا انسان کسی اور چیز پر نہیں، صرف اپنی باڈی پر غور کر لے
تو انسان اللہ کے انکار سے باز آ جائے گا. انسان باہر کی دنیا پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر کیا کر لے, غور کر لے, اپنی باڈی پر. وفی انفسکم افلا تبصرون, اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہے ہیں اپنے آپ میں غور کر کے دیکھو, خدا سمجھ میں آئے گا. اپنے آپ میں غور کر کے دیکھو, اللہ سمجھ میں آ جاتا. ہم کھا رہے ہیں کھانا, وہ پورا کھانا پاخانہ نہیں بن رہا, اس میں کا کچھ حصہ کیا بن رہا ہے, خون بن رہا ہے, کچھ حصہ جو ہے بلغم بن رہا ہے. ایک ہی کھانے سے اللہ اتنی سب چیزیں تیار کر رہے ہیں. آپ دنیا میں کوئی ایسی مشین دیکھیں کہ آپ اس میں جاری ڈالیں تو اس جاری میں 1 کلو جاری میں سے 1.25 کلو کا آٹا نکلا, 1.25 کلو کے روٹیاں نکلے, 1.25 کلو کا جو ہے کھوا نکلا. ڈال رہی ایک ہی چیز مگر اس سے نکلنے والی چیزیں الگ الگ طرح کی ہیں. ایسا دیکھیں نہیں ہے. تو انسان کھا رہا ایک ہی چیز مگر اس سے بن رہی الگ الگ چیزیں. اور ایسی مشینیں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کہ اندر کا جو پیٹ کا نظام ہے, آپ ڈاکٹروں سے معلوم کر کے دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب و غریب نظام بنایا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو اللہ نے انسان کو بڑی خوبیوں والا بنایا, بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے بنایا. تو اور یہ صلاحیتیں انسان کی اپنی نہیں ہیں, یہ سب صلاحیتیں دوسروں کی دی ہوئی ہیں. تو آدمی کسی اور باہر کی دنیا پر نہیں, خود اپنے اوپر غور کر لے تو بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائیں گے, اللہ کا ایک ہونا سمجھ میں آ جائے گا. فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن ان میں غور نہیں کرتے, ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں. ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں, رستے میں آ رہے ہیں, سائڈ میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان درختوں میں اللہ نے بڑی لا علاج بیماریوں کا علاج رکھا ہے. ایسی ایسی چیزوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر ایسی عجیب تاثیر رکھی ہے. تو کئی چیزوں پہ سے ہمارا روزانہ گزر ہوتا ہے لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا فائدہ ہے. اگر آدمی غور کرنا شروع کرے تو پھر جس آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے وہ آدمی کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا. جب آدمی اللہ کا انکار نہیں کرے گا تو اللہ کی بتائی باتوں کو مانے گا نہیں مانے گا, مانے گا. تو اللہ تعالیٰ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہے, قیامت کا دن ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ثابت کر رہے ہیں کہ انسان جو دنیا کے اندر دھوکے میں پڑا ہوا ہے اگر اپنی ذات میں غور کر لے تو اللہ کے بارے میں اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا, وہ اللہ کو مان لے گا. جب وہ اللہ کو مان لیا تو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی کیا کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. صرف اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے, اللہ کی ماننا ایمان ہے. اللہ کو ماننا الگ ہے. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں بھی اللہ کو مانتی ہوں, میں بھی اللہ کو مانتی ہوں. تو حضرت مولانا نے بیان میں کہا اللہ کو تو سب مانتے ہیں, اللہ کو تو سب مانتے ہیں, صرف زبان سے انکار کرتے ہیں, ہم اللہ کو نہیں مانتے. دل میں اگر جا کر دیکھیں, اس سے پہلے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی جو عذاب دیں گے جہنم میں, وہ کیا عذاب دیں گے, بہت سارے عذابوں میں سے اللہ ایک عذاب کا کیا ذکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اللہ محروم کر دیں گے, اللہ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا ان کو. تو اب سوال کیا پیدا ہوا تھا کہ بھائی جب یہ کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, تو اللہ کے نہیں دیکھنے سے اس کو کیا تکلیف ہوتی. عاشق کو اگر معشوق نظر آئے نہ آئے تو تکلیف ہوتی. ایک آدمی کسی اور سے عشق کیا ہی نہیں ہے, وہ نظر نہیں آنے سے اس کو تکلیف ہوتی کیا, نہیں نا. تو پھر کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ کے نظر نہ آنے سے قیامت کے دن اسے تکلیف کئی کو ہوتی. تو اس کا جواب دیا گیا تھا اگرچہ کافر کتنا ہی بڑا کافر ہو, کتنا ہی گھمنڈی ہو, لیکن کسی نہ کسی درجے میں اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے. جس طرح باپ بیٹے کے درمیان محبت ہوتی ہے, بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو, کتنا بھی نافرمان ہو, لیکن باپ کے لیے کسی نہ کسی درجے میں اس کے دل میں محبت ہوتی ہے. تو جس طرح باپ بیٹے کا ایک رشتہ ہے, اسی طرح خالق اور مخلوق کا بھی رشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی رشتے کو تازہ کرتے ہوئے یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ آدمی اللہ کے رشتے میں غور کرے تو اللہ کو مانے گا تو اللہ کی بھی مانے گا, اللہ کو مانے گا قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے تو اللہ کی بھی مانے گا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں, قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا, اور قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا, قیامت کے دن کے ڈر سے آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو صحیح کرے گا. قیامت کے دن کے ڈر سے آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو صحیح کرے گا. ایک کنیکشن دیکھو کیسا بن رہا ہے آیتوں کا, ایک چھوٹی بات سے بات کہاں سے کہاں تک جا رہی. یہ ہے قرآن کریم, بولتا اتنا ہے
اور اس میں سمندر نکلتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا ہرگز نہیں بل تکذبون بالدین بلکہ تم بدلے کے دن کا انکار کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بھی قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں. قیامت نہیں ہے بول کو کئی کو بول رہے ہیں, قیامت کے دن کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دنیا کے اندر غلط کام کیے ہیں ان غلط کاموں کا بدلہ ہم نہیں چاہتے. جو بھی دنیا میں دھوکہ دے دیے, غلط کام کر لیے, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب اس کے بارے میں پکڑ ہماری نہیں ہونا. آدمی اپنے جرموں کو چھپاتا ہے نا. بچے کو دیکھو, چھوٹا بچہ ایک غلطی کرا, اس کے بارے میں پوچھے تو اسے 10 جھوٹا بول کر اس کو چھپاتا ہے. تو انسان کے اندر جھوٹ چھپانے کی, غلطی چھپانے کی عادت ہے. تو انسان قیامت کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ اگر ذرا غور کر کے دیکھے تو قیامت کا انکار نہیں کر سکتا. اس کی گزشتہ کئی مرتبہ بات آئی ہے کہ دنیا میں جس طرح ایک ایگزام کے بعد انعامی جلسہ ہوتا ہے, اچھے پڑھنے والے بچوں کو انعامات ملتے ہیں, خراب پڑھنے والوں کو جو ہے ڈانٹ ہوتی ہے, تو قیامت کا دن بھی بالکل اسی طرح ہے. تو آدمی اگر ذرا غور کر لے تو قیامت کے دن کا انکار نہیں کر سکتا. مگر یہ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا جو بدلہ قیامت کے اندر جہنم کی شکل میں ملنے والا ہے وہ بدلہ وہ لینا نہیں چاہتے. اس وجہ سے کیا کر رہے ہیں کہ ابھی قیامت وامت نہیں ہے. قیامت ہے بول کے اگر مانے تو پھر جنت اور جہنم کو ہی ماننا پڑے گا. اور جب جنت جہنم ہے تو جنت تو اچھوں کو ملے گی اور جہنم خراب لوگوں کو ملے گی. تو قیامت کو ماننے سے ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا, برے اعمال کا بدلہ, اور اپنے برے اعمال کا یہ سامنا کرنا نہیں چاہتے, اس لیے قیامت ہی کا انکار کر دے رہے, قیامت ہی کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں بلکہ تم بدلے کے دن کا انکار کرتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں قیامت کا دن ہے, قیامت کا دن ہے. تم 1000 انکار کر لو اور اپنے اعمال سے سامنا نہ ہو, اس وجہ سے قیامت کا تم 1000 انکار کر لو, لیکن قیامت تو ہوگی. وجہ دلیل کیا ہے اس کی؟ قیامت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ نے نگرانوں کو رکھا ہے. انسان کے اوپر اللہ نے کیا کیا ہے؟ نگرانوں کو رکھا ہے. انسان تو کیا, معمولی مخلوق پر بھی اللہ نے نگرانوں کو رکھا ہے. معمولی مخلوق پر بھی اللہ نے کیا کیا؟ نگرانوں کو رکھا ہے. جب دوسری مخلوق پر بھی اللہ نے نگران رکھے ہیں تو انسان پر تو اللہ تعالیٰ نے 360 فرشتوں کو رکھا ہے انسان کی خدمت کے لیے, انسان کی نگرانی کے لیے. ایک انسان کے ساتھ 360 فرشتے. تو ان میں سے کرامن کاتبین جس کو ہم بولتے ہیں, وہ فرشتے جو انسان کے دائیں کندھے پر, سیدھے کندھے پر جو ہے اچھے کام لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں کندھے پر غلط کام لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے. اور جو بھی آدمی اچھا کام کر رہا ہے وہ یہ لکھ لے رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے تو وہ لکھ لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں انسان کی زندگی کا ہر عمل, ہر چھوٹی اور بڑی چیز انسان کی ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اگر قیامت کا دن نہ ہو تو پھر ریکارڈ کرنے کا فائدہ کیا؟ قیامت کا دن اگر نہیں ہے تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا؟ تو اللہ دنیا میں ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ریکارڈنگ قیامت میں پیش ہوگی. قیامت کی جو سپریم کورٹ ہوگی جس میں جج اللہ ہوں گے, اس کورٹ کے اندر یہ سارے دفتر, یہ ساری فائلیں کیا ہوں گی؟ پیش کی جائیں گی. اور پھر ہر آدمی کو اپنے اپنے فائل کے اعتبار سے جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو قیامت کا انکار مت کرو. کیوں؟ ان علیکم لحافظین, کیونکہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین, معزز لکھنے والے فرشتے, یعنی عزت والے فرشتے جو لکھتے ہیں وہ فرشتے تمہارے اوپر نگرانی کر رہے ہیں. اور وہ فرشتے اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ آدمی کو اس کے عمل کا بدلہ ملے. یعلمون ما تفعلون, وہ فرشتے جانتے ہیں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. وہ فرشتے جانتے ہیں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. چھپ کر رہے ہیں تو بھی فرشتے جانتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے کندھوں کے ساتھ رکھا. کندھوں کو تو اٹھا کر رکھ کر نہیں آ سکتے, اور کندھوں پر مثال کے طور پر یعنی انسان کے ساتھ فٹ ہے. وہ فرشتے انسان کے ساتھ ہی رہیں گے, وہ الگ نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے جب انسان کے ساتھ فرشتوں کو رکھا تو انسان کتنا بھی چھپ کر لے ان سب کاموں کو کیا کریں گے؟ ریکارڈ کریں گے. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم, آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں کا اچھا بدلہ ذکر کر رہے ہیں اور برے لوگوں کا برا بدلہ ذکر کر رہے ہیں. تو یہاں تک گویا پہلے قیامت کا تذکرہ ہوا, پھر انسان کے دھوکے میں پڑنے کا تذکرہ ہوا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے اس کی کچھ دلیلیں دیے. اب
اچھے لوگوں کا کیا بدلہ ہوگا اور خراب لوگوں کا کیا انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے. وہ نعمتیں کیسی ہوں گی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، بہرحال نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً گنہگار لوگ دوزخ میں ہوں گے، گنہگار لوگ دوزخ میں ہوں گے. یصلونها یوم الدین، دوزخ میں کب جائیں گے؟ مرتے ہی آدمی دوزخ میں نہیں جاتا، مرتے ہی آدمی کی باڈی کو اگر دفنایا گیا تو تبھی دوزخ میں نہیں جاتا، تب تو قبر کا عذاب ہے. لیکن دوزخ میں آدمی کب جائے گا؟ یصلونها یوم الدین، دوزخ میں جائیں گے وہ قیامت کے دن، یعنی جب بدلے کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے اچھے اور برے عمل کا فیصلہ کرنے کے بعد کسی کے لیے جنت کا کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے، تب وہ جہنم میں جائیں گے. وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس جہنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے. دنیا کے اندر پولیس کتنی فورس ہوتی ہے جیل میں قیدی نہیں بھاگنا بول کے، ہر قسم کے خطرناک جیل بناتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی قیدی ایسا نکلتا ہے جو ان کی سختیوں کو توڑ کر باہر نکلتا ہے. سر جانتے ہیں بہتر اچھی طرح سے. تو بڑے سے بڑا کیسا بھی خطرناک جو ہے آپ جیل بنا لو، لیکن اس میں سے نکل کر جانے کی کوشش ہوتی ہے، اور بہت سارے نکل کر بھاگ بھی جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم ایک ایسی جیل ہے جہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. وما هم عنها بغائبین، جہنم سے کوئی غائب نہیں ہوں گے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں عذاب دے رہے ہیں، ایک دو دن کے واسطے چھٹی پہ جا کے آتا ہوں یا بھاگ کے نکل گیا فرار ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کی اہمیت کو بتانے کے لیے سوال کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم سب سے سوال کر رہے ہیں. سوال تو نبی سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم سب سے اللہ سوال کر رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، تم کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے. تو یہ سوال دو مرتبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی بڑی چیز کو بتانے کے لیے اگر بولنا ہے معلوم کیا، ارے معلوم کیا چیز تمہارے کو، ایسا آدمی سوال کرتا کسی اہم چیز کو بتانے کے لیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو قیامت کے دن کے بارے میں دو مرتبہ سوال کر رہے ہیں. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ جس دن کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا. کوئی آدمی دنیا میں اگر جیل میں چلا گیا تو جیل سے بیل ہو سکتی ہے، جیل سے بیل ہو سکتی ہے، وہ بھاگ کر بھی جا سکتا ہے یا پھر اس سے جا کر بیل بھی کرا سکتے ہیں، پھر کسی نہ کسی طرح سے اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے. اختیار دنیا میں آدمی کو اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہے، اور جہنم سے بھاگنا بھی ممکن نہیں ہے. اس دن کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا. اللہ نے جس کے لیے جو فیصلہ کر دیا تو بس وہ فیصلہ، جس کے لیے جو فیصلہ ہو گیا وہ ختم. اب اس کو دوسرا کوئی آدمی بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا. کیوں؟ قیامت کے دن کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس دن اختیار کس کا چلے گا؟ والامر یومئذ للہ، اس دن اختیار کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. اب بھی اختیار اللہ کا ہی ہے. دنیا کے اندر بھی جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا، یہ سب کس کے اختیار سے ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے اختیار سے ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کے اختیار سے ہوتی ہے، اللہ کی چاہنے سے ہوتی ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے ہم لوگوں کو بھی ایک معمولی سا اختیار دیا ہے. یہ میری گاڑی ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی اور نہیں چلا سکتا. یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں کوئی اور نہیں رہ سکتا. تو تھوڑا بہت اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، لیکن یہ سارے اختیار ختم ہو جائیں گے کس دن؟ قیامت کے دن. تو اس دن سارا اختیار، سارا پاور کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی پاور نہیں ہوگا. کوئی کسی کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جہنم میں چلے گئے تو ان لوگوں کے لیے حافظ قرآن سفارش کر رہا ہے اور جہنم سے ان کو نکال رہا ہے. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جہنم میں جانے والوں کے لیے سفارش کریں گے. نیک لوگ بھی جو ہے جہنم میں جانے والوں کے لیے سفارش کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر ان کو جو ہے جنت میں بھیجیں گے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا اختیار نہیں چلے گا، اور دوسری آیتوں سے، دوسری حدیثوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سفارش قبول کی جائے گی. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو فیصلہ کریں گے،
جس دن بدلے کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، تو بدلے کے دن میں ہر آدمی کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح معنی میں وہ فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے. یہ جنت والا ہے تو جنت والا، جہنم والا ہے تو جہنم والا. فیصلہ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے فیصلے کے بعد سفارش کا اختیار ملے گا. اللہ کے فیصلے کے بعد سفارش کا اختیار ملے گا. ورنہ اللہ کے فیصلے سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا. تو ہم اگر دنیا میں ان پر بھروسہ کر لیے تو پھر ہماری حالت خراب ہو جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ اے فاطمہ اس دھوکے میں مت رہو کہ تمہارے باپ جو ہے نبی ہے تم کو بچا لیں گے. قیامت کے دن اللہ کے غضب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. تو اللہ کا فیصلہ کس کے لیے کیا ہوگا وہ نہیں معلوم. جب اللہ تعالیٰ سب کے لیے فیصلہ کر دیں گے جنت میں یا جہنم میں، جنت میں جانے والے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج کے بعد میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالیں، ایسا نہیں ہوگا. لیکن جہنم میں جانے والے ہمیشہ کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جہنم میں صرف کافر نہیں جائے گا. جہنم میں کون بھی جائیں گے؟ گنہگار ایمان والے بھی جائیں گے. جہنم میں گنہگار ایمان والے بھی جائیں گے، مگر وہاں ہمیشہ کون رہیں گے؟ وہ کافر رہیں گے. لیکن جو گنہگار ایمان والے ہیں اللہ نے ہر ایک کو اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے کچھ دن وہاں پر سزا دینے کے بعد سفارش کا اختیار دیتے ہیں کہ اب ان کی سفارش کی جائے. تو نیک لوگ جو ہے سفارش کرتے ہیں، اور جب سب سفارش کر کے ختم ہو جاتے ہیں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے فضل سے ان لوگوں کو جن کے ایمان کا دنیا میں کسی کو علم بھی نہیں ہوگا کہ انہوں مسلمان تھے بول کے، یہاں تک کہ ان کے کندھوں پر رہنے والے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا انہوں مسلمان بول کے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے. تو اختیار نہیں چلے گا یعنی فیصلے سے پہلے، فیصلے سے پہلے کوئی اختیار نہیں چلے گا. اور سفارش وغیرہ جو ہوگی یہ سب کب ہوگی؟ اختیار کے بعد. ورنہ اللہ کے فیصلے سے پہلے کسی کو بھی نہیں معلوم میرے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے. تو یہ جو ہے سورۃ الانفطار ہے، قیامت کا ذکر اس کے اندر ہے. اور تھوڑی دیر ہے انشاءاللہ اس سورہ کے شروع کی کچھ آیتیں پڑھ لیں گے، انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعہ میں بتائی جائے گی. سورۃ التکویر مکیہ، سورہ تکویر مکی سورت ہے، یعنی مکے کے زمانے میں اترنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی آزاد چھوڑ دی جائے گی، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی پیڑ چھو اونٹنی آزاد چھوڑ دی جائے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جلایا جائے گا، جب سمندروں کو جلایا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کو جوڑ دیا جائے گا، لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، کہ اسے کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی چمڑی نکال دی جائے گی، جب آسمان کی چمڑی نکال دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو جلایا جائے گا، دہکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر آدمی ان کاموں کو جو اس نے کیا. یہاں تک کافی ہے.
اس سورہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ شروع میں قیامت کی کچھ چیزوں کو بتا رہے ہیں. 12 باتیں اللہ تعالیٰ شروع میں بتا رہے ہیں کہ جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا. 12 باتوں میں سے 6 باتیں قیامت آنے سے پہلے اور 6 باتیں قیامت کے دن کے بعد. یہ 12 باتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ 12 باتیں پیش آ جائیں گی تو ہر آدمی کو اپنا کیا کرایا سب کچھ معلوم ہو جائے گا، یعنی رزلٹ سامنے آ جائے گا. یعنی قیامت جب قائم ہو جائے گی، بدلے کا دن لگے گا، اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا، تو پھر آدمی کو اپنے اچھے اور برے اعمال کا علم ہو جائے گا کہ میری کون سی نماز قبول ہوئی، میرا کون سا صدقہ قبول ہوا، میرے کون کون سے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا، کون سے گناہوں کو اللہ نے معاف نہیں کیا. سب چیزیں وہاں پر کیا ہو جائیں گی؟ معلوم ہو جائیں گی. کب معلوم ہوگی؟ ان 12 کاموں کے بعد. ان 12 باتوں میں سے 6 باتیں پہلے اور 6 باتیں بعد میں ہوں گی. 6 باتیں جو پہلی ہوں گی وہ پہلے اب سن لیں، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں بتائی جائیں گی. اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، اور پہلے سورج سے روشنی کو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، اور پھر اس سورج کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ سمندر میں ڈال دیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج اور ستارے سب ٹوٹ کر سمندر میں گریں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی سمندر کے پانی سے جہنم کو تیار کریں گے. تو جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. پہاڑوں کو چلایا جائے گا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے جب بنایا شروع میں تو دنیا کشتی کی طرح ہل رہی تھی. جس طرح پانی کے اندر کشتی یا لکڑی ڈالے تو پانی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ کشتی ہلتی ہے. تو اس میں اگر کوئی وزنی چیز، بھاری چیز رکھی جائے تو ہلنا بند کر دیتی ہے. جیسے بڑے بڑے کشتیوں کے اندر لنگر ہوتا ہے، لنگر موٹی لوہے کی چین ہوتی ہے. تو اگر کشتی کسی جگہ سٹاپ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر ویسے ہی سٹاپ کر دیں گے تو پانی کی وجہ سے کشتی ہلے گی اور پھر کشتی کے ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے. تو جب کشتی کو روکنا ہوتا ہے تو لنگر نیچے ڈال دیتے ہیں. تو لنگر پانی میں اندر چلا جاتا ہے تو اب کشتی زیادہ نہیں ہلتی، گویا سٹینڈ اس کا ہے. تو جب اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ زمین میں کیلے مارے، میخ اللہ تعالیٰ ٹھونکے. وہی میخ پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مارے ہوئے کیلے کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں. تو ان پہاڑوں کی اتنے وزن اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی وجہ سے زمین ہلنے سے بچی ہوئی ہے. زمین حالانکہ کس پر ہے؟ پانی پر ہے. تو زمین ہلنا چاہیے لیکن پھر بھی یہ زمین ہلنے سے بچی ہوئی ہے. کیوں؟ پہاڑوں کی وجہ سے. تو جب یہ پہاڑ جو زمین کا سہارا ہے یہی آگے بڑھ جائیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا. بولتے نا پہاڑ کی طرح جمے ہوئے ہیں ملک. تو کسی آدمی کی مضبوطی کو بتانے کے لیے پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے. تو جس پہاڑ کی مثال دی جا رہی ہے وہی پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. اب پہاڑ ہٹ جائیں گے تو وہ حصہ کیا ہوگا؟ خالی ہو جائے گا. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو پورا چٹیل میدان بنائیں گے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ قیامت کا میدان بھی بنائیں گے. تو بہرحال قیامت کے وقت میں کیا ہوں گے؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور اڑتے پھریں گے روئی کی طرح. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی، 150 اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ عربوں کے اندر عرب لوگوں کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو جانور ہے وہ اونٹ ہے. ان کے پاس گائے بکری وغیرہ کم ہے، زیادہ ان کے پاس جو ہے اونٹ ہے. اور اونٹ میں بھی اونٹنی زیادہ پسند ہوتی ہے، اس لیے کہ اونٹنی سے کیا ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اونٹنی سب کو پسند ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اونٹنی دودھ دیتی ہے، اور اسی طرح اونٹنی سے اولاد بھی ہوتی ہے. نفع زیادہ کس میں ہے؟ اونٹنی میں ہے. تو اونٹنی سے عرب کے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور خاص طور پر وہ اونٹنی جو 150 ہو اور بالکل زچگی کا وقت قریب ہو. 10 مہینے کی جب اونٹنی ہو جاتی ہے تو بالکل زچگی کا وقت قریب ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں عرب کے لوگ اونٹنی کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا زچگی کا وقت کب آئے گا، اور تو اندر سے نکلنے والا جو بچہ ہے اس بچے کو اس وقت پر جو ہے صحیح طریقے سے نکالنا ہے تاکہ یہ بچہ کل کے دن ہمارے لیے کام آئے، اور پھر اس کا دودھ وغیرہ ہم بیچ کر
پیسے کمائے. بہرحال اس مقصد سے جو ہے 10 مہینے کی اونٹنی کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لگا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے جب قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا, قیامت کی یہ قیامت کا منظر شروع ہوگا, تو 10 مہینے کی جو 150 اونٹنیاں ہیں, یعنی جو اچھا سالڈ مال مانا جاتا ہے اور بہترین قیمتی مال مانا جاتا ہے, اس مال کو بھی کیا کر دیں گے لوگ, چھوڑ دیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, جب 10 مہینے کی 150 اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا, یعنی اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا. کیوں؟ جانور کی آدمی فکر تب کرے گا جب اپنی جان بچے. اگر ہماری جان خطرے میں ہے تو ہم پیسوں کی فکر نہیں کرتے. جب کرنول کو سیلاب آیا, پانی آیا, تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں پیسے چھوڑ کے چلے گئے, زمین کے کاغذات چھوڑ کے چلے گئے, گھر کا سونا چھوڑ کر چلے گئے, جان بچی تو باقی سب کما لیں گے, یہ سوچتا نا آدمی. تو جب اپنے مال پر مصیبت آتی, اپنی جان پر مصیبت آتی, تو مال کی پرواہ نہیں کرتا. تو قیامت کا جب زلزلہ شروع ہوگا, قیامت جب قائم ہونے لگے گی, تو اس وقت میں کیا ہوگا, 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیوں کو کیا کر دیا جائے گا, آزاد چھوڑ دیا جائے گا. ان کے پیچھے کوئی پھرنے والا نہیں ہوگا, ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی. یہ بھی ہوگا. یہ سب نشانیاں کب ہوں گی؟ قیامت سے پہلے, یعنی بالکل اب قیامت قائم ہونے والی ہے, اس وقت میں یہ سب باتیں ہوں گی. اچھا, یہاں پر ایک اور بات میں بتاتا ہوں, ضروری بات ہے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے, اور آج کے زمانے میں لوگ گھوڑے پر, گدھے پر سوار ہونا چھوڑ دیے. اب تو سائیکل, گاڑی, بڑی زیادہ سے زیادہ ترقی ہے. تو یہ سب ترقی جو ہے قیامت کے قریب ختم ہونے والی ہے. یہ کرنٹ, اے سی, گاڑیاں, پیٹرول, یہ ساری سہولتیں جس کی وجہ سے آج انسان عیش میں مبتلا ہے, یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. دنیا پہلے جیسی تھی, چراغ کی زندگی, گھوڑے کی سواری, تلوار سے لڑائی, اب تو گنوں سے, میزائل سے ہو رہی ہے. لیکن پہلے جب دنیا بنی ہے تب سے جیسے سادی سیدھی زندگی جیسے تھی, بغیر کسی پیٹرول وغیرہ, کرنٹ وغیرہ کے استعمال کیے, کہ دنیا دوبارہ ویسے ہی لوٹ کر آنے والی ہے. دوبارہ گھوڑے کی سواریاں ہوں گی, پیٹرول کی وجہ سے ساری گاڑیاں ختم ہو جائیں گی. تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے. قیامت کے قریب ساری دنیا اپنی اصلی حالت پر لوٹے گی, تبھی جا کر آدمی اونٹنیوں کے پیچھے اتنا پھرے گا. ورنہ اس زمانے میں تو آدمی کار خریدنے والا, آج کے زمانے میں جتنے مہنگے مہنگے کار ہیں, تو اب قیامت پتہ نہیں آئندہ کتنے سالوں کے بعد آئے گی. اس وقت تک کتنی زیادہ ترقی ہو جانا چاہیے, نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, جب آدمی اپنی کار چھوڑ دے گا, آدمی اپنی فلائٹ چھوڑ دے گا, ایسا نہیں بول رہے ہیں, بلکہ اللہ کیا بول رہے ہیں, اونٹنی کو چھوڑ کر بھاگے گا. تو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں واپس کار کی جگہ کون ہی آ جائے گی, اس زمانے کی 4 ویلر اونٹنی ہی ہوگی. تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے. جنگلی جانور عام طور سے ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. ہوتے ہیں کیا بھائی, کتے اگر 2 گلی کی ایک جگہ جمع ہو گئے تو ہنگامہ, انہیں بھوکیا انہیں بھوکیا. جنگلی جانور ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. لیکن قیامت کی خطرناک حالت ایسی ہوگی, وہ زلزلے, یہاں سے سمندر کا پانی اڑ رہا ہے, وہاں سے جو ہے پہاڑ اڑ رہے ہیں, یہ عجیب حالت کو دیکھ کر, جنگلوں کے اندر طوفان اور جنگلوں میں آگ لگ رہی, یہ سب عجیب منظر کو دیکھ کر جنگلی جانور بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. مصیبت آتی ہے تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں, مصیبت آتی ہے تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندروں کو دہکایا جائے گا, جلایا جائے گا. یہ 6 کام ہیں جو قیامت کے دن سے پہلے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد کے 6 کام ہیں انشاءاللہ وہ اگلی مرتبہ بتائیں گے, وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.